ہم سب اسلام کے دو بڑے سکالر اس وقت ایک میز پر بیٹھے ہیں۔ اگر اسی طرح سے پوری امت جڑ جائے تو کیا ہوگا؟ سوچے اور ان کا محبت دیکھے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں پہلے، پھر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دامت برکاتہم کی کے استقبال میں یہاں جمع ہوئے ہیں اور مجھے میزبانی کا شرف اللہ نے بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن صفات سے نوازا ہے وہ بتانے کی محتاج نہیں ہیں۔ میرے ذہن میں ہمارے درس کی ایک کتاب ہے متنبی، ایک شاعر تھا ابو طیب متنبی، اس کا ایک شعر میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں، اور یہ اس کے پہلے قصیدے کا ہے، جو پہلا قصیدہ ہے۔ مضت الدہور فما اتینا بمثلہ لما اتا فعجزنا عن نظرائہ، کہ بہت زمانے گزرے لیکن اس جیسا کوئی نہ آیا، اور جب وہ آیا تو پھر دوسرا لانے میں ناکام رہے گردش ایام۔ تو یہ شعر اب میں نے 1974 میں متنبی پڑھی تھی، تو ان کی برکت سے شاید کوئی میری یادداشت بھی ٹھیک ہو گئی، تو مجھے یہ شعر اچانک یاد آیا کہ اللہ نے ان کا مثل فی الحال تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری دعا اللہ ان کے بیٹے کو ثانی ذاکر نائک بنائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ کثر من امثالہ، کہ ان جیسوں کی امت کو اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ جس طرح انہوں نے اسلام کو مدلل کر کے اور صاف براہین کے ساتھ پیش کیا ہے، میں نے تو زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ایسا، اور تھا بھی کوئی نہیں کہ اللہ نے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا بات کے پھیلنے کا، تو اس کا جو خیر میں استعمال ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ہوا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ بات آئی ہے، اور اصل ہے اللہ کی قبولیت۔ ڈاکٹر صاحب کی اردو بھی کمزور ہے، چونکہ اردو ان کی لینگویج نہیں۔ آپ کی کیا لینگویج ہے مدر لینگویج؟ انگریزی، لیکن ویسے آپ بمبئی کے ہیں؟ جی بمبئی کے، تو ہندی بات کر لیتے، ہاں، لیکن تعلیم ہوئی انگریزی میں۔ تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے نا، تو اردو کمزور ہے، عربی لہجہ کمزور ہے، لیکن قبولیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ تو یہ وہ اللہ کی پسند ہے، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چنا۔ ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹری کرتے، پیسہ کماتے، مر جاتے، کون جانتا، لیکن انہوں نے من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت، ان کی عافیت سلامت رکھے، تاکہ یہ اسی طرح اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں اور دعوت اسلام دیتے رہیں۔ تبلیغ کا کام تو ہے تذکیر، نصیحت، کیونکہ ہم مسلمانوں میں کر رہے ہیں، ہم غیر مسلموں میں نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے اہل باطل کو، اہل کفر کو اللہ کی طرف بلایا، اور کتنے لوگ ان کے کھاتے میں اسلام لائے، یہ تو قیامت کے دن نہیں پتہ چلے گا، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے پاس تو ساری گنتی موجود ہے۔ اور لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ یا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، ایک آدمی کا تیرے ذریعے سے ہدایت پہ آ جانا، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، نبی بھی نہیں دے سکتے، ایک آدمی کا تیرے ذریعے سے ہدایت پہ آ جانا پوری دنیا کے مل جانے سے بہتر ہے، پوری دنیا۔ تو بس یہ میں تھوڑا سا
چاہتا تھا کہ جو کہ یہ میرے مہمان بنے ہیں